بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے جی کہ حکومت کے لیے آج بہت جو ہے نا امپورٹنٹ دن ہے، اور یہ کیونکہ عوام کے مستقبل سے اس کا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے یہ دن، تو اس حوالے سے پوری قوم کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلے آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے خبر دیتے ہیں۔ یہ جو ترم خان بہت بنتے پھرتے رہے سارے پورا سال 2 سال، بلکہ توشہ خانہ کرتے رہے ہیں۔ خان صاحب کے پیچھے چڑھ کے ایسے رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا وہ کسی نے ٹرین پیچھے کھوتا بننے ہوئے نا تو پچھو آندا ہے مگر، اس طرح خان مگر پے سن۔ آج انہوں نے کیا کیا جی، لاہور ہائی کورٹ میں یہ اپلیکیشن لے کے چلی گئی حکومت کہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ پبلک نہ کیا جائے۔ حالت ان کی دیکھیں اور ان کی دیدہ دلیریاں، جرتوں کے مظاہرے کرنے ان کے دیکھیں۔ اندر سے پھوکے ہیں، اوپر سے ایسے شو کرتے ہیں جیسے آپ کو بار بار کہا کہ ہلاکو خان کے نا بھانجے بھتیجے ہوں۔ بہرحال ایک تو خبر یہ آ گئی جی۔ دوسرا، اب آپ دیکھیں کہ ساروں کو پتا ہے کہ انہوں نے کابینہ کا اجلاس بنا لیا ہے، نیشنل اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں چیزیں۔ اب گھبرائے ہوئے ہیں، اصل میں ان کو پڑی ہے موت۔ ان کو یہ ہے، شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے آخر میں جو ہے نا چھری کے نیچے آنا ہے۔ یہ بار بار کیوں ہر جگہ، ہم نے پچھلے ان کے قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوا تھا تب بھی بولا تھا، پہلے اجلاس میں بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم ہوں لیکن میں سب کی بات سن کے کابینہ کی بات مانتا ہوں۔ اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری لگا رہے ہیں کہ جب بھی کل کو میرے پہ نام آیا تو شاید ساروں پہ نام آئے گا، تو اتنے بڑے کو جو ہے نا وہ بنچ آف جو لوٹرز ہیں ان کو شاید جو ہے نا حکومت کے خلاف جو ہے نا سپریم کورٹ نہیں جا سکے گی۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ قابو میں داڑ کے نیچے یہ آنے ہے، وزیر داخلہ جو ہے نا وہ آنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا الیکشن کمیشن آنی ہے، اور وزیر یہ آنی ہے فنانس منسٹری جو ہے۔ یہ انہوں نے صرف قابو آنا ہے، باقی سائن جس کے مرضی کراتے رہے، ان کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ سب سے پہلے داڑ کے نیچے آنے ہیں، تو جتنی مرضی چلاکیاں لگا لیں، جتنے مرضی بل جو ہے نا منظور کروا لیں، یہ ان کی حالت سپریم کورٹ سے اٹھا کے باہر مارے جانے، جتنے مرضی بل لیں۔ بار بار ہم نے کہا ہے کہ عطا بندیال صاحب اور جو ہے نا آپ کے صدر الوی صاحب یہ مین پلیئرز ہونے جا رہے ہیں، بڑے واضح طور پہ ہونے جا رہے ہیں فیوچر میں، تو ابھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا، اجلاس کے بعد ان کے فنڈز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو جو ہے نا یہ بتائیں اس کے پیرالل بیسس پہ، اس کے ساتھ ساتھ فائنانس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیکیورٹی کا ایشو بولتے تھے اس کے حوالے سے بھی اب آپ آج کل میں دیکھیں، کبھی فلاں جگہ پہ آپریشن ہو رہا ہے جی، وہاں پولیس نے چھاپے مارے ہیں، سیکیورٹی فورسز نے وہاں پکڑ لیا، ادھر فائرنگ ہو گئی۔ ان کے متعلق دوسرا برابر میں یہ سیکیورٹی کا جو تھریٹ ہے اس کے واقعات دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا ہم سیکیورٹی کے حساب سے اگر یہ پیسوں میں سے کہیں سے جان اگر جو پھنسی ہوئی ہے وہ نکل رہی ہے تو ہم سیکیورٹی کا بہانہ بنا لیں۔ ان کا سیکیورٹی کا کیا سین ہے، ہم نے 2 مہینے پہلے اپنی ویڈیو بنائی تھی جی، اس کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ویڈیو کا کلپ سنیں، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں آپ سے۔ انہوں نے بھی یہی چیز کا اندیا دیا جی کہ یہ جو ہے نا الیکشنوں پہ متاثر کر سکتا ہے، ان کو جو انتخابات ہونے، ضمنی انتخابات ہونے اس پہ متاثر کر سکتا ہے، مطلب وہی شہداء پہ سیاست اور یہ۔ ایک چیز آپ کو یہاں پہ ہم بتاتے چلیں، ہم مسلسل جو ہے نا اپنے چینل سے کہتے ہیں، جب رجیم چینج آپریشن ہوا ہم نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ جیسے جیسے گورنمنٹ آتی ہے، پی ایم ایل این کی آتی ہے اور مختلف جگہوں میں مختلف آتی ہے، پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آتی ہے، 2 چیزیں اس ملک میں آپ پچھلا تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو 2 چیزیں ملیں گی۔ ایک فرقہ واریت اپنا عروج پکڑتی جائے گی، شروع ہو جائے گی، اور دوسری جو چیز ہے وہ آپ کو دہشت گردی عروج پکڑتی جائے گی۔ ریزن بیہائنڈ اس کے کیوں ہمیں اس تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے امریکہ۔ ہمیشہ سے یہ جو ہے نا پاکستان کی جب یہ آتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی بیک پہ ہوتا ہے ان کی، ہمیشہ سے پاکستان کا وہی حال ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں، ٹی ٹی پی وغیرہ، یہ وہ کیا ہوتا ہے سارا، اس لحاظ سے وہ دوبارہ وہ کام اپنی ادھر ٹیم آتی ہے وہ کام شروع کیا جاتا ہے پاکستان کو اکنامیکلی ڈینٹ پہنچانے کے لیے، یا جو ہے نا اس کی ایک جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کا لیب سکھانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو، ان سائڈ جو ایک طاقت ہے پاکستان کی فوجیوں کی، ہماری ملٹری کی، اس کو کم کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے تاکہ عوام اپنی فوج کے خلاف ہو۔ جرنیل ہو گئے کچھ یا کچھ لوگ ہو گئے، ان کا تو ہم اپنے دل سے تبرہ کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، وہ ہم بھیجتے رہیں گے، لیکن اپنی فوج کے خلاف جو ہمارے فوجی ہیں ان کے کبھی بھی عوام ان کے خلاف نہ ہوئی ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ جی تو ناظرین، دیکھا ہم نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جب یہ آتے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہی کام کرتے ہیں۔ اب آئیں جی فنانس کے حوالے سے، ہم نے آپ کو بولا تھا، بار بار بولا ہے کہ یہ پیسے نہیں دیں گے، یہ پیسے اب بھی امید پوری ہے، کوئی ٹیکنیکل ریزن ایسے سیاسی سا جملہ ڈال کے یا سیدھا کر کے یہ پیسے نہیں دیں گے۔ اب اس کا ہونے کیا جا رہا ہے جی، جزا سزا تو لازمی ہے۔ اب اس میں ہمیں جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ان کا دیکھیں، اب اتنی دیر سے یہ لارجر بینچ کر رہے ہیں، امید بہت زیادہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کیس کو کل میں لارجر بینچ بنا دیں، تو گھبرانا نہیں اگر لارجر بینچ بھی بنتا ہے، کیونکہ لارجر بینچ میں ایشو جو پٹ اپ ہوگا، جو اس کا مدعا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ الیکشن 90 دن میں ہونے کے نہیں،
उस मुद्दे पे आपको पता है पूरी जो चीफ जस्टिस हैं और उनके जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सारे मुत्तफिक हैं, आयन में सारे मुत्तफिक हैं इस चीज पे। तो लार्जर बेंच बन गया तो इनकी वैसे ही जो है ना मौत हो जाएगी सियासी जो ये जुमला लेके फिर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अतर मिनल्ला साहब का नोट क्या था कि वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं सुन सकती है केस कि उसमें लगा हुआ है, हाई कोर्ट्स में लगा हुआ है, वो बना भी खत्म हो गया, उधर के भी ऑर्डर आ गए में। तो कहीं ना कहीं जाके ये फंसने जा रहे हैं, ये इस खिड़की से निकलेंगे नहीं। इसलिए ठंड तसल्ली रखें, इनका बुरा टाइम शुरू है और वो इनके उतरने और इनके जजा सजा के बाद ही खत्म होना है। इनका बुरा टाइम और पाकिस्तान का आवाम का अच्छा टाइम, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। बार बार एक चीज हम आपको बोल रहे हैं, कानूनी इदारे जितने हैं ये सारे अवाम और ये जो जितनी जुडिशरी है वो चीफ जस्टिस साहब के पीछे खड़ी हुई है। मजबूरी भी है, बका की जंग है और वैसे भी हक के साथ खड़ी है। एक तो ये चीज हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना आप वजीर आजम के पास, अब ये देखें जैसे ही ये डिसीजन आएगा और ये बड़ी तेज आएगा, अगर लार्जर बेंच बनता है इसका ये नहीं होना कि 2 महीने खींचे या महीना खींचे, बड़ी तेज हियरिंग पे इसका डिसीजन आएगा। जिस टाइम इसका डिसीजन आएगा नाअहलियां होंगी। शहबाज शरीफ साहब को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती नाअहली से, तो वो बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को भी लेके जाना, हमने आपको एक वीडियो में पहले भी बोला था। उसके बाद दूसरा को वजीर आजम आता है या असेंबलियां वैसे ही टूटती हैं, कुछ भी हो ये हम असेंबलियां टूटने की तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। आपको बार बार हमने कहा है कि इलेक्शन होने हैं, ये जो 2 असेंबलियों के इलेक्शन है पंजाब के पी के लाजिम होने हैं, ना होने का एक ही सूरत है। बार बार इस चैनल से कह रहे हैं कि जनरल असेंबली के साथ इलेक्शन हो जाए, ये थोड़ा मई से आगे चले जाएं और वो थोड़ा पीछे हैं, कुछ जुलाई में जाके या जुलाई एंड में या अगस्त में जाके हम लोग पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन देखें। इसका इस वजह से भी ये 1.5-2 महीने आगे चला जाएगा, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे जब तैयारी करनी पड़ेगी तो उसको सेटल करने के लिए 3 आ जाएंगे ना, एक नेशनल असेंबली आ जाएगी, 2 असेंबली आ जाएगी, तो इसको आगे खींच के उनके साथ मिला के जुलाई में अगस्त में जाके आपके ये इंशाअल्लाह ताला नई हुकूमत बन गई होगी। इसके हवाले से भी वो बहुत कबल वक्त है कि जी वो कैसे जो है इसका जो बजट है वो कैसे देना है, उसकी की चीजों को टेक्निकली कवर करने के हवाले से वो तारीखें देखी जाएंगी। अगर आप ये इलेक्शन आगे लेके जाएं और जो जनरल इलेक्शन है पीछे लेके आए, एवरेज फिर आपके 90 डेज और 100 डेज बन जाएंगे। तो ये जो चीजें होने के बाद जब ये डिसीजन आना है, अब नेक्स्ट चीज जो आपसे शेयर करने लगे हैं वो ये देखिएगा, आपका अगर लार्जर बेंच बनने के बाद डिसीजन आता है जिसमें ये इंपोर्टेड हुकूमत और सारे बेचारे कठपुतलियां फारग हो जाएंगी, उसमें जाने के बाद आपको जो है एस्टेब्लिशमेंट में भी चेंज नजर आ जाएगी। फिर आपके जो बुढ़े तो यूं मुंह निकाल के जो आके सारा दिन वो बक लगाई होती है, इन्होंने जी ये इस बयानिए को बना रहे हैं नून लीग के या पीडीएम के, ये लोग हो गए। फिर पॉलिटिक्स में हो गए, सारे दारों में आपको ये चेंज होते नजर आ जाएंगे। ये अपनी मौत आप मरेंगे और इनकी गैरत के तकाजे सारे पूरे करेंगे, अवाम भी करेगी, मीडिया में जो सही लोग है वो भी करेंगे, इदारे वाले भी करेंगे। तो ये पूरी पुरानी जो है ना वो जलालत इनकी खत्म होनी है और आपको नई पनीरी आती नजर आएगी, नए लोग नजर आएंगे जनरल इलेक्शन में भी और इनमें मीडिया में भी और बाकी जगहों पे, क्योंकि इनकी सियासत दफन होने लगी है। ये जो जितना ये कुंभा है ना, ये सारा इकट्ठा दफन होने लगा है। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि बहुत बेहतरीन टाइम आ रहा है। खान साहब को ये रोक नहीं सकते हैं, किसी भी सूरत नहीं रोक सकते हैं। तोशा खाना, मोशा खाना, पोचा खाना जो भी लेके आ जाएंगे, सारों में से खान के खिलाफ जितने बोगस केस बने हुए सारों में से खान साहब निकल जाएंगे। ये है जी। अब मेन इस चीज पे नजर रखें, हम वीडियो इस चीज पे खत्म करते हैं कि बेफिक्र रहें। अगर का लार्जर बेंच बनता है, तसल्ली के साथ, कानून के साथ, चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर टाइम ला रहा है। हम बार बार आपको कह रहे हैं और इस दुआ के साथ कि इस वीडियो को खत्म करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना पाकिस्तान का हामी नासिर हो और हमारी जल्द अज जल्द जो है ना तकलीफें जो है ना दूर हो और इंशाअल्लाह ताला हम अपने असल ट्रैक की तरफ और तरक्की की तरफ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.